اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر دیکھتے ہیں، ایک لومڑی آتی ہے، اس بت کے اوپر پیشاب کر کے چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں چوٹ لگی کہ جو خدا اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا سکتا، وہ ہماری مدد کہاں کرے گا؟ یہ تو جہالت تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، میں نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دے کر احسان نہیں جھٹلایا، آنکھ دے کر احسان نہیں جھٹلایا، ناک دے کر احسان نہیں جھٹلایا، کان دے کر احسان نہیں جھٹلایا، دماغ دے کر احسان نہیں جھٹلایا، اور پاؤں دے کر احسان نہیں جھٹلایا۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن رب کائنات نے احسان نہیں جھٹلایا۔ رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے مومنو، میں نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ خزانے میں ایک ہی چیز تھی جو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ وہ چیز کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے پیارے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خزانے میں ایک ہی، میں نے وہ اپنا پیارا محبوب، لاڈلا محبوب میں نے آپ کو ہی دے دیا۔ یہ سب سے بڑا احسان رب کائنات نے کیا۔ میرے دوستو، اسلام سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ظلمت اور گمراہی میں بانٹے ہوئے تھے، شرک اور گمراہی میں، ضلالت اور گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے، جہالت پر تھے، لوگ جہالت پر تھے۔ اگر ایک آدمی کی باری ہے پانی پلانے کی، اگر وہ پانی نہیں پلانے دیتا تو کئی صدیاں لڑائی رہتی تھی، کوئی صدیاں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور کھوپڑی کے اندر شراب پینا فخر سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ گمراہی جہالت کا نام ہے، گمراہی ظلمت کا نام ہے، گمراہی اندھیرے کا نام ہے، گمراہی کفر کا نام ہے، گمراہی بے دینی کا نام ہے، گمراہی بے حیائی کا نام ہے، گمراہی عیاشی کا نام ہے۔ یہ سارے چیزیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، قرآن اگر یوں کہہ دیتا کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے تم لوگ جناب شرک میں تھے، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ باقی تو تمام جتنے کام تھے اچھے تھے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ یہ نہیں، معاشرہ کسی برائی سے خالی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے لوگوں کو بتلایا کہ آپ جو 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ 360 بت کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے۔ رب کے سوا سب کو رب مانا جا رہا تھا۔ ہر بندہ کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے۔
ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی لیکن رب کی پوجا نہیں کر رہے تھے۔ یہودیوں نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، مکے کے مشرکین نے 360 بتوں کو پوجتے تھے اور ان کو خدا بنائی رکھا تھا۔ اللہ کی عبادت اس معاشرے میں نہیں ہو رہی تھی۔ یوں سمجھ لے کہ جانوروں کی پوجا ہے، اللہ کی عبادت اس معاشرے میں نہیں ہوتی تھی۔ جانور تو پھر بھی جانور ہے، جاندار ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو بنا کر اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کسی سفر کے لیے جا رہے تھے، کسی سفر کے لیے جا رہے تھے، کیا ہی دیکھتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا خدا بنایا اور اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور اس نظریے سے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں مجھے پیاس بھی لگ سکتی ہے، راستے میں مجھے بھوک بھی لگ سکتی ہے، راستے میں مجھے کوئی تکلیف بھی آ سکتی ہے، یہ خدا میرا ساتھ ہے۔ ایک جنگل میں پہنچا، پیاس لگی اور بھوک لگی، اپنی جیب سے خدا کو نکال کر آپ کے اپنے سامنے رکھ دیا، اور اپنے سامنے رکھ کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دے۔ وہ تھا تو بت، وہ کیسے سنتا، بت کیسے سن سکتے ہیں؟ اور اس نے پھر ادھر ادھر دوڑ لگائی کہ جنگل کے اندر کوئی درخت ہو، اس درخت سے کوئی پھل توڑ کر میں کھاؤں، میری بھوک بجھ جائے گی، کوئی چشمہ تلاش کروں جہاں سے پانی مجھے ملے اور میری پیاس بجھ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو اس بت کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا، اور اس بت سے اپنے خدا سے کہا کہ میں پیاسا مر رہا ہوں اور آئے ہوئے ہیں، مجھے تو پیاس لگی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر دیکھتے ہیں، ایک لومڑی آتی ہے، اس بت کے اوپر پیشاب کر کے چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں چوٹ لگی کہ جو خدا اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا سکتا، وہ ہماری مدد کہاں کرے گا؟ یہ تو جہالت تھی۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آئے، حضور میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ حضور نے فرمایا شراب پی ہے؟ حضور اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتلا، آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، شراب سے بھی بڑا ہے، زنا سے بھی بڑا ہے، ایسا کون سا بڑا گناہ ہے؟ اس شخص نے کہا اے حضور جب آپ نہیں آئے تھے تو میری ایک بیٹی تھی، ابو جہل کا حکم تھا، ابو جہل کا آرڈر تھا، جس کے گھر میں بچی پیدا ہو وہ اس کو زندہ درگور دفن کر دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور دفن کر دیا کہ رسول میرے سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ کیا آپ نے زنا کیا ہے؟ کیا آپ نے شراب پی ہے؟ کیا آپ نے نماز چھوڑ دی ہے؟ تو صحابہ رسول نے کہا حضور نہیں، آپ کے آنے سے پہلے میری ایک بیٹی تھی، ابو جہل کا حکم تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو زندہ درگور دفن کرنا ہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ یہ جو میری بیٹی ہے اس کو کپڑے پہنا، سرما لگا، میں اس کو ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ میں جنگل میں گیا، گڑھا کھودا اور اس کو میں نے
اس گڑھے کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر، اور وہ روتی رہی اور وہ یہ کہتی رہی، اے ابا جان مجھے یہاں چھوڑ دے، میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، مجھے یہاں چھوڑ دے، میں آپ کے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن مجھے احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ظالم تجھے پھر بھی رحم نہ آیا، اور وہ چیختی پکارتی رہی، چلاتی رہی، لیکن تجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں، حضور یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنی کالی کملی بچھا دی اور اس کو کالی کملی پر بٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حیران ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی اتنی عزت و اکرام کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور یہ عورت کون تھی؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میری بہن شیمہ تھی۔ بہن کی عزت اور اکرام میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے۔ آج بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بیٹی کی عظمت بتلائی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتی تھی تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی عزت و عظمت اور قدر بتلائی ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے اس کو گڑھے کے اندر نہیں ڈالا جاتا، بیٹی تو عظمت والی ہوتی ہے، بیٹی کو زندہ درگو دفن نہیں کیا جاتا، بیٹی تو پیشانی چومنے کے لائق ہوتی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ماں کی عظمت بتلائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی علی چادر جو تھی بچھا دی اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی توجہ کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس بڑھیا کی بات سنتے رہے۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کون عورت تھی جس کے لیے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اپنی کالی کملی والی جو چادر ہے اس کو بچھا دیا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میری ماں حلیمہ جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی عظمت بتلائی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت اور اکرام ماں کی بتلائی ہے۔ میرے دوست، زمانہ جاہلیت میں جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بندہ مرا ہے تو اس عورت کی وجہ سے مرا ہے اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتلایا کہ عورت کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔